بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی سیز، امید ہے آپ لوگ سب اپنے گھروں پر خیریت سے ہوں گے۔ عدنان احمد ایسٹرولوجر وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ بات کرتے ہیں پائسس کا ستمبر 2021 کے ذائچے کے بارے میں۔ پائسس کا ستمبر کیسا گزرے گا؟ تو دوستو، سب سے پہلے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ تو معلوم ہے جس طرح سے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ سب سے پہلے بات ہوگی آپ کے فیملی ہوروسکوپ کی۔ اگر ہم آپ کی گھریلو زندگی کے بارے میں بات کریں تو ستمبر کا مہینہ کافی سازگار ہے۔ مرکری چوتھے گھر میں ہے اور مرکری جو ہے وہ چوتھے کے اندر گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے مہینے کا جو پہلا حصہ ہے وہ آپ کے گھریلو زندگی کے لیے کافی سازگار ثابت ہوگا۔ پہلے حصے سے ہماری مراد یہ ہے کہ ستمبر کے سٹارٹنگ 10 سے 12 دن آپ کو خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، والدین کا تعاون حاصل رہے گا۔ والدین کی صحت اگر خراب تھی، ماضی میں رہی ہے، اگست میں خراب رہی ہے، تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس دوران میں بہتری آ جائے گی۔ ہم آہنگی کا رشتہ ہوگا، گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا، گھر کے افراد آپس میں پرامن طریقے سے رہیں گے کیونکہ راہو جو ہے وہ تیسرے گھر میں موجود ہے۔ اس دوران آپ کے بھائی کو، آپ کے بھائی یا بھائیوں کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے، کیریئر کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے بھی آپ کے بھائی کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کہیں صحت کے مسائل کا شکار تھے آپ کے گھر والے، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ جب گھر والے پریشان ہوں تو ظاہر ہے پرابلم تو آپ کو بھی ہوتی ہے، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے والدین، بہن بھائی، جو بھی ان کو، وہ اگر پرابلم میں ہوتے ہیں تو یقیناً آپ بھی اس پرابلم کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ پائسس بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، اس لیے وہ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں اور اس کو فیل کرتے ہیں۔ تو سیارہ مشتری جو ہے وہ بہت ساری تبدیلیاں لے کر آئے گا، اور خاص طور پہ یہ آپ کے تیسرے گھر میں جس پوزیشن پہ موجود ہوگا وہ آپ کے بھائیوں کے لیے بہت اچھا ٹائم لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، بھائی کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ بھائی جو ہیں، اگر بھائی کے حالات میں بہتری آئے گی تو الٹرنیٹیولی آپ کے حالات میں بہتری آئے گی۔ اگر بھائی اچھی پوزیشن پہ جائے گا تو کل کو وہی بھائی آپ کو سپورٹ کرے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اگر بھائی آپ کی، کیونکہ بھائی جو ہے وہ آپ کا اور بھائی کا رشتہ کافی کلوز ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر بڑے بھائی ہوں تو ان کا تو زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اگر کسی فائدے میں رہیں گے تو کل کو آپ کو وہ فائدہ پہنچائیں گے۔ اس لیے اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اگر ذکر کر رہا ہوں تو بھائیوں کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے، آپ کی نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کی زندگی میں بھی بہتری آئے گی، لیکن بھائی کی اچھی پوزیشن پہ ہونا کل کو آپ کی اچھی پوزیشن پہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اب بات کریں گے لو ریلیشن شپ کی۔ لو ریلیشن شپ ان افراد کے لیے، اس میں 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ افراد کے جو ریلیشن شپ میں ہیں، مطلب کہ منگنیاں ہوئی ہوئی ہیں یا دوستیاں ہیں یا آپس میں دوستوں کا کوئی نہ کوئی ریلیشن ہے۔ ایک وہ افراد جو شادی شدہ ہیں، تو یہ 2 کیٹیگریز ہو گئی۔ اور تیسری کیٹیگری وہ لوگ جو بالکل سنگل ہیں، جن کے نہ کوئی دوست ہے، نہ ان کے کوئی افیئر ہیں، نہ ان کے کوئی منگنی ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلے بات ہوگی ان افراد کی کہ جو اس وقت ریلیشن شپ میں ہیں، جیسے منگنیاں ہوئی ہوئی ہیں یا وہ ان کے افیئرز ہیں، جی ایف یا بی ایف جو بھی، تو ان کے لیے یہ مہینہ کافی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے گا۔ پہلی جو 15 دن ہیں وہ تو سمجھیں کہ انتہائی چیلنجز سے بھرپور ہیں، کیونکہ زحل جو ہے وہ 5ویں گھر کا رخ کر رہا ہے، جو محبت کے رشتوں میں پیچیدگیاں لاتا ہے، دونوں کے درمیان غلط فہمیاں آتی ہیں اور حالات کافی سنگین بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرے میں وفاداری کی کمی محسوس کریں گے، آپ کی بانڈنگ جو ہے وہ دراڑ سی آ جائے گی اس میں، اور اس دوران جو ہے وہ ملنے میں، بات چیت کرنے میں بہت احتیاط کریں اور بات چیت ضرور جاری رکھیں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ بات چیت بالکل بند کر دیں، بریک اپ کر لیں اور بالکل زیرو پہ لے آئیں۔ بات چیت ضرور جاری رکھیں اور اچھی باتیں کریں، کوشش کریں کہ غلط فہمیاں بیچ میں نہ آئیں۔ 15 ستمبر کے بعد حالات میں بہتری ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ مشتری جو ہے وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس کا رخ کرنا شروع کر دے گا، جس کی وجہ سے صورتحال میں بہتری آ جائے گی۔ غلط فہمیاں تو ختم ہو جائے گی، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی سابق عاشق کی واپسی ہو جائے۔ کوئی ایسا عاشق، ایک ایسا پریمی وہ واپس آ سکتا ہے آپ کی زندگی میں، آپ کا ایکس واپس آ سکتا ہے یا آ سکتی ہے اس دوران۔ تو یہ تھی ان لوگوں کے لیے پریڈکشنز جو آلریڈی ریلیشن شپ میں تھے۔
اب ان کے لیے پریڈکشن کہ جو اس وقت بالکل کسی ریلیشن شپ میں نہیں ہیں، بالکل نیوٹرل ہیں، وہ ان کے شادی میں بندھن میں بندھنے کے امکانات موجود ہیں، ان کا رشتہ آ سکتا ہے، رشتہ پکا ہو سکتا ہے، اور اگر رشتے پکے ہیں تو ان کی شادیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ ٹائم پیریڈ شادی کے لیے بہت سازگار ہے، بہت مناسب ہے، بہت اچھا ٹائم ہے. تو وہ افراد جو بالکل سنگل ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، وہ شادی کے بندھن میں بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب ان افراد کے لیے کہ جو افراد شادی شدہ ہیں، آلریڈی ریلیشن شپ میں ہیں، بیوی بچے والے ہیں، تو مرکری جو ہے وہ زہرہ اور مرکری آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہے، جو آپ کی ازدواجی زندگی کو اسٹارٹنگ 15 ڈیز میں بہت خوشگوار بنائے گا. جیون ساتھی کے ساتھ ہم آہنگی رہے گی، خوشگوار تعلقات رہیں گے، لیکن 15 دنوں کے بعد اس میں بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے، منفی اثرات آ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کوئی ماضی کی بات کو لے کر آپ دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. تو ماضی کو پلیز آپ لوگ ماضی رہنے دیں، اس کو حال نہ بنائیں. ماضی کو کریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپس میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے، رشتہ خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو ایسا نہ ہونے دیں. آپ کے جیون ساتھی کی، آپ کے میاں یا بیوی کی صحت کے بارے میں بھی کچھ خدشات موجود ہیں. اب بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر کی، پروفیشنل لائف کی. کاروباری افراد یا سیلریڈ پرسن جو نوکری پیشہ ہیں یا کاروباری ہیں، دونوں کے لیے. پہلے بات کرتے ہیں سیلری پرسن کی. آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے یہ مہینہ بہت توجہ کا اور محنت کا طلبگار ہے. کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنا پڑے گی. مشتری آپ کے 12ویں گھر میں 12th ہاؤس میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کام سے متعلق وزٹ کر سکتے ہیں. آپ کو بار بار سفر کرنا پڑے گا. سفر سے مطلب صرف ایک شہر سے دوسرے شہر یا ملکوں کا سفر نہیں، سفر مطلب آپ کو شہر کے اندر ہی بہت زیادہ گھومنا پھرنا پڑے گا. لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو مطلوبہ نتائج نہ ملے شروعات میں، لیکن آگے چل کر یہ فائدہ دے گا. شروعات میں آپ کو مطلوبہ نتائج نہ ملے اور یہ سوچ کر آپ پیچھے نہ ہٹیں کہ آپ کو مطلوبہ نتائج مل رہے ہیں آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. ایسا نہ کریں. تو یہ شروعاتی پوزیشن ہے، آگے چل کے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ اس کا بالکل نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. 15 ستمبر کو مشتری جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، کہ جو آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کے لیے بہت بہتر ہے، آپ کی پروفیشنل لائف کے لیے بہت بہتر ہے. سورج اور مریخ آپ کے 6 گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ اپنی کام کی جگہ پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. لیکن ہوشیار رہیں اپنے ان کولیگ سے کہ جو آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے کہ جو آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. آفس میں یا آپ ورک پلیس پر جہاں پہ بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں، وہاں پر ان لوگ، کیونکہ آپ انہیں جانتے تو ہیں اور آپ ان کو ہلکا اس لیے لے لیتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہنس کر مسکرا کر اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اگینسٹ نہیں ہیں، وہ دل سے آپ کے اگینسٹ ہی ہیں. اگر وہ زبان پہ اچھے بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دل سے بھی آپ کے، ان کو موقع ملتے ہی وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ اسلحہ اٹھانے میں گریز نہیں کریں گے. آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. مہینے کے بقیہ 15 دن مریخ اور سورج دونوں آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہوگا. یہ آپ کی پروموشن کا ٹائم اچھا ہے. اگر آپ پروموشن کروانا چاہیں پروموشن بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. کاروباری افراد کے لیے، تجارت کے لیے، اگر وہ خاص طور پہ تجارت کے کام سے منسلک ہیں تو ابتدائی 15 دن بہت منافع بخش ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہوگی کیونکہ زہرہ اور مرکری دونوں آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہوگا. آپ کی تجارت میں، اگر آپ کی تجارت میں غیر ملکی رابطے ہیں، غیر ملکوں سے، فارن کنٹریز سے بھی آپ کے رابطے رہتے ہیں، تو خاص طور پر آپ کو بڑی مقدار میں منافع حاصل ہو سکتا ہے. اور وہ افراد، وہ سیلری پرسن کہ جو بیرون ملک سے ان کو کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے ان کا، تو ان کو بڑی مقدار میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. مرکری اور وینس دونوں آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہیں، جو آپ کو غیر قانونی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی طرف مائل کرتے ہیں کہ آپ غیر قانونی کام کریں. غیر قانونی کام شارٹ کٹ تو ہوتا ہے مگر دیر پا نہیں ہوتا. ایک تو حرام بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ غیر قانونی ہے تو یقیناً وہ اچھا تو ہوگا نہیں، ٹھیک تو ہوگا نہیں.
تو ایسی سرگرمیاں آپ کو شدید نقصان پہنچائیں گی، نہ صرف آپ کو مالی نقصان پہنچائیں گی بلکہ آپ کی عزت بھی داغدار ہو جائے گی۔ بات کرتے ہیں اب اکنامک آپ کے فائنینشیل ہوروسکوپ کی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے یہ مہینہ کیسا رہے گا، معاشی لحاظ سے یہ مہینہ کیسا رہے گا۔ زحل آپ کے 11ویں گھر میں ہوگا، اس کی نتیجے میں آپ کو مالی فوائد حاصل ہوں گے مختلف ذرائع سے۔ پائسس ان چند ستاروں میں سے ایک ہے کہ جو ایک ذرائع سے پیسہ حاصل نہیں کرتا، مختلف ذرائع سے، ملٹی سورسز ہوتے ہیں ہمیشہ پائسس کے۔ پائسس کبھی بھی ایک جاب پہ نہیں ٹکے رہتے، پائسس ملٹیپل جابس کرتے ہیں، انہیں ایک مختلف ذرائع سے پیسہ حاصل ہوتا ہے، اور مختلف ذرائع سے ہو، کہیں اگر وہ ایک جاب کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ پارٹ ٹائم بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ بزنس کر رہے ہیں تو وہ ایک بزنس بھی نہیں، وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے 2-3 جگہ پر اپنی ٹانگیں پھنسائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، خاص طور پہ یہ پائسس کے اندر ضرور پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو پرسنالٹی ہے، پرسنالٹی کو ایک چیز سوٹ نہیں کرے گی، ان کی پرسنالٹی ڈوئل پرسنالٹی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو مہینے کا جو 15 دن ہے، ابتدائی 15 دن وہاں پہ آپ کو مالی فوائد حاصل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ سرکاری جاب کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر آپ کی انکریمنٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اخراجات بھی ہو سکتے ہیں۔ پیسہ ہوتا ہے تو اخراجات تو لازمی ہے، ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو ضرور اس کو دل چاہتا ہے خرچ کرنے کا، اور پھر پائسس خرچ کرتے ہیں تو کرتے ہی جاتے ہیں، پھر پرابلمس میں آ جاتے ہیں۔ تو وقتی طور پر، عارضی طور پر آپ تھوڑی سی ٹینشن میں آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنا پیسہ تھوڑا سا سمجھیں گے میں نے زیادہ خرچ کر دیا ہے، تو آپ سمجھیں گے، تو یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ٹینشن ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کے 7ویں گھر میں سورج اور مریخ کی موجودگی جو ہے وہ معاشی تبدیلیاں لے کر آ رہی ہیں، آپ کی زندگی میں معاشی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ بہت پازیٹیو تبدیلیاں ہیں۔ سارستی کے اس پیریڈ کے اندر یہ خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے۔ ستمبر میں آپ کے جو مالی ذرائع ہیں وہاں پر آپ کو مالی فوائد حاصل ہوں گے، بہت بہتری کی طرف آپ چلتے چلے جائیں گے۔ یہ سمجھے اس کی سٹارٹنگ ہے، یہ اس کی سٹارٹنگ ہو سکتی ہے۔ اخراجات میں کمی آئے گی، جب اخراجات میں کمی آتی ہے تو پھر آپ سیونگ کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، آپ سیونگ کریں گے، اور سیونگ آپ کو فائدہ دے گی مستقبل قریب میں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور خبر موجود ہے مالی حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی رہائش گاہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ 100% پائسس کے ساتھ ایسا ہوگا، کچھ % پائسس کے ساتھ تو ضرور ہوگا، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یہ غیب کا علم تو ہے نہیں، یہ ہمیشہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ کیلکولیشن بیس علم ہے۔ بہرحال جو مالی پوزیشن رہے گی وہ میں نے آپ کو اس میں بتا دیا۔ اب بات کریں گے ہم آپ کی ہیلتھ کی، صحت کی۔ صحت کا جہاں تک تعلق ہے، اس مہینے میں آپ کو بہت چوکس رہنے کی، بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ مہینے کے آغاز میں 6ٹھے گھر میں سورج اور مریخ بھی موجود ہے، یہ آپ کے صحت کے مسائل کا ٹائم ہے، صحت کے مسائل پیدا ہوں گے، آپ کو ہاسپٹل کا منہ بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنی کیئر نہیں کریں گے، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کریں گے، تو ان پائسس کو، سب کو نہیں، ان پائسس کو جو اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو ہاسپٹل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ لیکن آپ ہر مسئلے سے نکل سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ستاروں کی پوزیشن آپ کو فیور دے رہی ہے۔ فیور آپ کو اس مہینے بہت ملے گا، پیسے کے حوالے سے دیکھیں تو فیور ہے، لو ریلیشن شپ کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو فیور ہے، تو آپ کو فیور کہیں نہ کہیں آپ کو قدرت کی طرف سے ملتا ہی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ پائسس کو کہیں نہ کہیں جا کے فیور ضرور مل رہا ہوتا ہے۔ تو صحت کے حوالے سے بھی آپ کو فیور ملے گا، لیکن جو لوگ اپنی صحت کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تو پھر خدا ان کی پرواہ کیوں کرے؟ صاف بات ہے۔ تو اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں۔ آخری ہفتے میں زہرہ اور مرکری 8ویں گھر میں ہوگا، اور سورج اور مریخ 7ویں گھر میں ہوگا۔ یہ پوزیشن آپ کی صحت کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، غیر ضروری سفر نہ کریں، کووڈ کا شکار ہو سکتے ہیں، کووڈ-19 ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، احتیاط کریں، ورنہ اس بیماری کو لوگوں نے بہت ہلکا لیا ہوا ہے، اس کو ہلکا نہ لیں۔ جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سانس لینے میں جب سانس اکھڑتی ہے تو سانس کا ایک ایک بلبلہ جو ہے، ایک بلبلہ سانس کا، وہ بہت کتنا قیمتی ہے، یہ آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ آکسیجن کی ویلیو کتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب آکسیجن آپ کو نہیں ملے گی انہیل کرنے کو، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آپ احتیاط کریں، حد درجہ احتیاط کریں، صحت کو ہلکا نہ لیں، جہاں جائیں ماسک ضرور پہنیں، اور
اپنی اور اپنے پیاروں کا ضرور خیال رکھیے. ادنان احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے